عبدالرحمن ابن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف عیون الحکایات میں ایک عجیب و غریب حکایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں ایک عجیب و غریب قسم کا سانپ نمودار ہوا کہ وہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیا کرتا تھا، جس سے گھر والے جو تھے وہ بڑے خوش ہو گئے کہ مفت میں انہیں ایک سونے کا انڈا ملنا شروع ہو گیا۔ تو جو گھر کا مالک تھا اس نے اہل خانہ کو تنبیہ کی اور یہ سختی سے منع کیا کہ اس بات کا کسی کے آگے ذکر نہیں کرنا۔ چنانچہ شب و روز گزرتے گئے اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو ایک انڈا موصول ہونا شروع ہو گیا۔ ایک عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے اور گھر کے مالک کی ایک بکری کو وہ ڈس لیتا ہے، تو اس کے ڈسنے کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہ بکری مر جاتی ہے۔ چنانچہ اب جو گھر کا مالک تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا ایک مالی نقصان ہوا ہے تو اسے پہلے تو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن پھر اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ سوچا دل میں کہ چلیں یہ ایک بکری ہے، اس کے تو چند دینار قیمت ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں روزانہ سونے کا انڈا مل رہا ہے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ سوچ کر اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ چنانچہ پھر کچھ دن گزرے کہ یہ سلسلہ جاری ہو گیا اور روزانہ کی بنیاد پر اسے انڈا ملنا شروع ہو گیا۔ اب پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس کا پالتو جو گدھا تھا اس کو اس نے ڈس لیا اور یہ بھی مر گیا۔ چنانچہ اب اس کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے تو اب ہمارا جو ہے وہ مالی نقصان کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن دوبارہ وہی بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ اگرچہ یہ میرا پالتو گدھا تھا، اگرچہ یہ بھی قیمتی تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں سونے کا انڈا مل رہا ہے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے پھر خود پر قابو پا لیا اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ چنانچہ اب کی بار اس نے سوچا کہ یہ میرا صبر تب تک رہے گا جب تک یہ ہمارے گھر کے کسی فرد کو نہیں ڈسے گا۔ اب 2 سال کا عرصہ گزر گیا، معاملات اپنے معمول کے مطابق چل رہے تھے اور ہنسی خوشی یہ وقت اپنا گزار رہے تھے کہ ایک دن وہ سانپ دوبارہ بل سے نکلتا ہے اور اس کے نوکر کو ڈس لیتا ہے۔ چنانچہ کچھ ہی لمحوں میں اس کا نوکر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اب کی بار اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم سانپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جب سانپ نے ان کی بات سنی تو وہ روپوش ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے گم کر لیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دل میں وہی خواہش پیدا ہوئی کہ چلو وہ تو اللہ کی مرضی، ایک دن جان تو دینی ہے، کہ اب دوبارہ سانپ آ نہیں رہا۔ لیکن جب سانپ نے دوبارہ ان کی گھر والوں کی بات سنی تو وہ دوبارہ معمول کے مطابق اس نے آنا شروع کر دیا اور سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر ایک دن وہ بل سے نکلا اور اس نے مالک کے بچے کو ڈس لیا۔ جیسے اس نے مالک کے بچے کو ڈسا تو وہ زور سے چیخا۔ اب انہوں نے فوراً تریاق کو بلایا کہ جو اس کے زہر کو نکال سکے، لیکن اس سانپ کا زہر اتنا شدید تھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ زہر جو تھا وہ اس بچے کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تریاق کا کوئی اثر نہ ہوا اور یہ بچہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اب کی بار صاحب خانہ کو بڑا غصہ آیا اور کہا یہ تو اب ہماری اولاد پر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔
چنانچہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم سانپ کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو جان سے مار دیں گے۔ اب جب سانپ نے یہ بات سنی نا تو وہ روپوش ہو گیا دوبارہ سے، اور ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ گم رہا، غائب رہا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اب دونوں میاں بیوی نے کان جوڑے اور سوچنے لگے کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ سانپ بھی نہیں آ رہا اور بچے کا غم بھی اب ہلکا ہو چکا تھا چونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سانپ کی بل کے پاس آ کر دھونی دینا شروع کی، جس سے یہ اشارہ تھا کہ انہوں نے سانپ کے ساتھ دوبارہ سلوک کر لی ہے۔ چنانچہ اب سانپ نے دوبارہ آنا شروع کر دیا اور سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ سونا ملنا شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ پھر کچھ عرصے تک جاری ساری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی جو عورت تھی وہ سوئی ہوئی تھی اور یہ سانپ اپنی بل سے نکلا اور آ کر اس نے اس عورت کو ڈس لیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس عورت کو ڈسا تو یہ عورت چیخنے لگی، تو شوہر نے جلدی سے تریاق کو بلایا، طبیب کو بلایا تاکہ وہ اس کے زہر کو نکال سکے، لیکن اب کی بار بھی وہ زہر سے عورت نہ بچ سکی اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو اب چونکہ یہ شخص اکیلا رہ گیا تھا تو اب اس نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا کہ ہمارے گھر میں یوں ایک سانپ نمودار ہوتا ہے، تو یہ اس کا سارا کردار ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے گھر کے سارے جانوروں کو، ہمارے گھر کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں سب کو باری باری اس نے ڈس لیا ہے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ سب نے اسے سمجھایا اور برا بھلا بھی کہا کہ بھلا کوئی بھی عقل مند انسان کیا موذی جانور کے لالچ میں آ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کسی قسم کا حسن ظن تو رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ سانپ کی تو فطرت میں ڈسنا ہے، سانپ کی تو فطرت میں نقصان دینا ہے، تو وہ کیسے انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور تو نے کیسے اس پر یقین کر لیا کہ یہ مجھے نفع ہی دیتا رہے گا۔ چنانچہ اب کی بار اب وہ جتنے اس کے رشتہ دار تھے، جو جاننے والے تھے، جو محلے والے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس سانپ سے چھٹکارا حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ تمہاری بھی جان نہ لے لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب اس شخص نے پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ اب اپنی ذات پر بات آ چکی تھی، اب اپنی جان کی باری تھی کہ اب تو اس نے ڈسنا تو مجھے ڈسنا ہے، تو اب کی بار اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اس سانپ کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ جب یہ نظریہ لے کر یہ گھر کے صحن کے اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بل کے باہر ایک موتی پڑا ہوا ہوتا ہے جو ہیرے کا ہوتا ہے۔ جب یہ اس موتی کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس لالچ میں آ جاتا ہے اور یہ موتی اٹھا لیتا ہے۔ اب روزانے کی بنیاد پر پہلے انڈا ملتا تھا، اب اس کو موتی ملنا شروع ہو گیا، تو اس نے اب دوبارہ سے پھر وہ ارادہ اپنا کینسل کر دیا کہ نہیں، بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ اب روزانہ کی بنیاد پر یہ موتی وصول کرنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے وہ جتنا وہ اس کے پاس وہ مال اکٹھا ہو گیا تھا، سونا جواہرات جتنے اکٹھے ہو گئے تھے، اس نے کیا کیے کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک جو ہے وہ گڑھا کھودا اور کپڑے کے اندر ان سب ہیروں کو، موتیوں کو وہ اکٹھا کر کے باندھ کر کے اس جگہ کے اندر جو ہے نیچے جو ہے اس کو دبا دیا اور اوپر سر رکھ کر سو گیا۔ چنانچہ سانپ نے جو ہے وہ موقع پاتے ہوئے وہ بل سے باہر نکلا اور آ کر اس کو بھی اس نے ڈس لیا۔ چنانچہ جب اس نے اس کو ڈسا تو اس نے شور مچایا، تو محلے دار جو جاننے والے تھے، جن جن تک آواز پہنچی، وہ فوراً آئے اور طبیب کو بلایا تاکہ اس کا تریاق کیا جا سکے، اس کا زہر کو نکالا جا سکے، لیکن بے سود۔ طبیب نے اپنا کام کیا لیکن وہ بے سود نکلا اور اس زہر کے اثر سے اس شخص کی بھی جان جاتی رہی۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بھی کچھ اس طرح کی طبیعت ہے
کہ انسان کے اندر لالچ، حرص یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. جہاں سے اس کو ملنے کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو گمان ہوتا ہے، تو وہ اپنا پورا فوکس اس پر کر دیتا ہے، پوری توجہ اپنا دھن دولت وہ اس طرف لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہ تو اپنے جانوروں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے اہل خانہ کی پرواہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے. اور اسی لالچ کے اندر آ کر انسان مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں یہ بھی مال حاصل کر لوں، میں وہ بھی حاصل کر لوں. لیکن ایک حرص ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کی ختم نہیں ہو سکتی، یہ بڑھتی رہتی ہے. جتنا مال انسان کے پاس آ جائے، انسان کی حرص یہ بڑھتی ہی رہتی ہے، یہ بڑھتی ہی رہتی ہے، یہ پھلتی پھولتی رہتی ہے. کبھی بھی انسان کسی بھی چیز پر قناعت نہیں کرتا، یعنی کہ اب یہ مجھے چیز مل گئی ہے، بس کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، اس سے میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. نہیں، آج اگر یہاں پر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے، اب منڈی میں وہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اب انسان کے دل میں یہ خواہش ہوگی، یہ کوشش ہوگی کہ میں پھالیہ کے اندر بھی ایک برانچ کھول لوں. پھر جب وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کی یہ خواہش ہوگی میں پاڑے والے کے اندر بھی اپنی برانچ کھولوں. یوں اس کا یہ سلسلہ جو وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو وہ یہاں تک رکے گا نہیں، بلکہ اس کی تو یہ خواہش ہوگی کہ پورے پنجاب میں، پورے ملک پاکستان میں میرے بزنس کی شاخیں ہوں، میرا بزنس پھیل جائے. پھر جب پاکستان میں پھیل جائے گا تو پھر اس کی خواہش ہوگی کہ اب فارن کنٹریز کے اندر بھی میرا جو ہے وہ مال جانا چاہیے، میرا بزنس وہاں پر ہی بڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر پوری دنیا کے اندر بھی اس کا بزنس چل جائے، پھیل جائے، تو اس کے باوجود بھی انسان کی جو خواہش ہے، انسان کے اندر جو لالچ ہے، جو حرص ہے مال کی، وہ کم ہونے والی نہیں ہے، وہ مزید بڑھنے والی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر اس قدر حرص رکھ دی گئی ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی بھر کر دے دی جائے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو، بندے کو وہ ایک وادی جو ہے وہ سونے کی بھری ہوئی دے دی جائے تو اس کی پھر بھی خواہش ہو جائے گی، ہوگی کہ کاش کہ ایک اور وادی مجھے سونے کی بھر کر جو وہ دے دی جائے. تو یہ حرص ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عجیب ہے وہ شخص، تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن کوشش وہ دھوکے والے گھر کی کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ دنیا کے مال و اسباب کی جانب اس کی جو وہ شب روز کوشش جاری ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر جو میری زندگی ہے وہ چند روزہ ہے، کچھ ہی لمحے ہے، کچھ ہی عرصے تک میں نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، پھر میری ایک جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت ہے، قیامت کا ہولناک منظر ہے. اب اس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے اس جہان کو چھوڑنا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ جہاں مر کر جانا ہے، جو قبر کی زندگی ہے وہ کس قدر طویل ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کافی طویل ہے اور انسان کی سوچ سے بھی زیادہ طویل ہے. لیکن اس کے باوجود قبر کی ہماری کتنی کوشش ہے، اور یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے جو چند روزہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آنے والے لمحے میں اس دنیا میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، لیکن اس کے لیے میں صبح اٹھتا ہوں اور سارا دن میں بھاگ رہا ہوں، کوشش میں لگا رہا ہوں، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے اور میری یہی کوشش ہوتی ہے حل من مزید، حل من مزید، یعنی اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے. لیکن یہ خواہش، یہ تمنا، یہ حرص، یہ لالچ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ سمجھدار عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جس کو جہاں پر زیادہ منافع مل رہا ہو وہ اس کی کوشش کرے. اور مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ اس کی جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض ایک آزمائش کی زندگی ہے، اور یہاں اس کے لیے، اس کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے. چنانچہ ایک دیندار اور ایک دنیا دار، یہ دو آپس میں دوست تھے. تو اس دیندار نے اپنے اس دنیا دار دوست کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ اے میرے دوست، تجھے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور تو شب و روز دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے،
बताना जरा, तूने जिंदगी का एक हिस्सा लगा दिया है, क्या तू अपने मकसद में कामयाब हो चुका है? जो तू चाहता था, जहां तक तू पहुंचना चाहता था, क्या वहां तक तू पहुंच चुका है? जितना माल तू इकट्ठा करना चाहता था, जितनी शोहरत तू हासिल करना चाहता था, जितनी सरबत तू हासिल करना चाहता था, क्या आज तक तूने उसको पा लिया, उसको इकट्ठा कर लिया? तो उसने जवाबन कहा कि मैं थक गया हूं, मेरे बाल सफेद होने क्यों हैं, मेरे जिस्म के जो आज़ा हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन वो ख्वाहिश, वो तमन्ना और जो मेरे ज़हन में एक जो मैंने फोकस रखा, जो एक विज़न मैंने बनाकर रखा था कि वहां तक मैंने पहुंचना है, वहां तक अभी तक मैं नहीं पहुंच सका हूं। तो इस पर फिर उस दीनदार बुजुर्ग ने कहा कि तू फिर उस आखिरत के घर की तरफ क्यों नहीं कोशिश करता, जो तेरा हमेशा रहने वाला घर है, जो तेरा बाकी रहने वाला घर है, तू उसकी कोशिश क्यों नहीं करता कि जहां तूने जाना है और वो एक ऐसी जिंदगी है कि ना खत्म होने वाली जिंदगी है, तो तू उसकी कोशिश क्यों नहीं करता ताकि तुझे वो माल मिले जो ना खत्म होने वाला है। दुनिया का माल तो खत्म होने वाला है। अगर बंदे को एक दिन में अगर वो 10,000 20,000 कमाता है तो जारी बात है उसने खर्च भी होना है, उसने कम भी होना है, लेकिन आखिरत का जो नफा है, आखिरत का जो बेनिफिट है, वो तो ना कम पड़ने वाला है, ना वो खत्म होने वाला है। तो उस दीनदार ने अपने इस दुनियादार दोस्त को ये समझाया कि ऐ बंदा खुदा, इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ तेरा ये नहीं है कि तू माल इकट्ठा करता रहे, तू दुनिया की मोहब्बत में अपनी जिंदगी जो है, इसके जो खूबसूरत जो लम्हे हैं और ये जो तुम्हारे कीमती ये जो सांसें चल रही हैं, इसको तू जाया ना कर, बल्कि अपनी आखिरत को संवार और अपनी आखिरत की तैयारी कर कि तेरी जो हकीकी जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। लिहाजा मेरे भाई, तू अपनी आखिरत की तरफ गौर फिक्र कर और सोच कि ये दुनियावी जिंदगी जिसके रिज़्क़ का जिम्मा तेरे रब जुलाल ने अपनी जात पर लिया हुआ है और वो अता फरमा रहा है, अपने वादे के मुताबिक वो दे रहा है, बंदा कितनी कोशिश करता है, नसीब से बढ़कर हासिल नहीं कर सकता। जितना उसके नसीब में लिखा हुआ होता है उतना उसको मिल के रहता है और कोशिश से वो नसीब उसका बढ़ता नहीं है। हाँ, अगर इंसान अपनी आखिरत के लिए कोशिश करे तो यकीनन उसके लिए कामयाबी हो सकती है। मोहतरम बुजुर्गों और पेरेंट्स ने भी हमें भी अपने शब रोज पर गौर कर लेनी चाहिए कि हम अनथक कोशिश करते हैं अपने मामलात में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, कितना हम यह वो अपना वक्त लगाते हैं, अपनी जो जान सर्फ करते हैं, अपने अज़ा लगाते हैं, इतनी कोशिश करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, क्या हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं या जितना हम चाहते हैं क्या उतना हमने कर लिया है? नहीं ना। यकीनन अक्लमंद वही है कि जितना हमने दुनिया के अंदर रहना है उतना दुनिया की हम कोशिश करते रहें और जितना अरसा हमें कब्र आखिरत की जिंदगी है उसकी भी हमें साथ साथ में तैयारी करते रहना चाहिए। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया के अंदर आने का जो मकसद है वो दुनिया के माल को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मेरे रब ने तो इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अगर हम अपने रब को उसकी इबादत करके राजी करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हकीकी मुस्तकबिल है, उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारी नजरों में, हमारी निगाहों में जो हमारा मुस्तकबिल है वो दुनिया है, आने वाला वक्त है, और सारी जिंदगी इंसान ये सोचता रहता है कि कभी मेरे अच्छे दिन आएंगे, कभी मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन एंड पर रिजल्ट यही निकलता है कि जो गुजर गए थे वही अच्छे दिन थे। तो मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इन अब गुजरते हुए शब और रोज से जो है वो इनसे फायदा उठाना चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करते रहना चाहिए कि ये आखिरत की मंजिल ये वो वाली मंजिल होगी कि जिसमें हमारे जितने भी चाहने वाले होंगे, हमारे हमसे जितने प्यार करने वाले होंगे, जितने हमारे रिश्तेदार होंगे, कोई भी आज तक ना कोई गया है ना किसी ने जाना है, अकेली जान है। तो हमें गौर करते रहना चाहिए कि मैंने अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए अपना जो ज़ाते राह है वो किस कदर कितना इकट्ठा कर लिया है और वहां पर जिस चीज में मुझे काम आना है क्या उसको इकट्ठा करने में मैं कामयाब हो रहा हूं या नहीं हो रहा, या मैं उससे गफलत में हूं। अगर मैं गफलत में हूं तो हमें सोचना चाहिए और इस गफलत से हटना चाहिए और इस गफलत के पर्दे को हटाना चाहिए। मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जैसे जरा गौर कर लें कि दिसंबर की आज 31 तारीख है और यूं ये 2021 अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जिस तरह जिंदगी का ये एक साल हमारा खत्म हो रहा है, इसी तरह अब आने वाले साल में जरा गौर करें, पता नहीं हम हूं या ना हूं। इस 2021 के अंदर भी अगर हम देख लें, हमारे कितने ऐसे जानने वाले होंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त कितने ऐसे होंगे जो हमारे साथ तब तक चल रहे थे लेकिन आज वो इस जहाने फानी में नहीं है। इसी तरह हम में से भी हर एक ने
اپنے اپنے وقت کے مطابق اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، عقل مند وہی ہے کہ جو ان سانسوں کی چلتی ہوئی ڈوری کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ آخر میں ایک اور عرض کر رہی ہے کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، چونکہ سال کا اختتام ہے اور مغرب کے بعد جو ہے بلکہ رات 12 بجے کے بعد اگلا سال شروع ہو جانا ہے، ہمارے ہاں نیا سال منانے کا جو ہے وہ ہم نے یہود و نصارہ سے یہ رسمیں لی ہوئی ہیں، اور رات کو ہوائی فائرنگ کرنا، شرابیں پینا، دما چوڑی کرنا، شور و غل کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سال ہے اسلامی سال وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر منانا بھی ہے تو شریعت کے مطابق ہمیں منانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ خام خام میں ہوائی فائرنگ کرنے سے ایک تو اپنے مال کا ضیاع ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کو کوئی گولی لگ جائے، اس جان کا وہ ضیاع ہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، خام خام میں لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو یہ عزل و شرع، یہ حرام کام ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے محلے والوں کو، ہمارے جتنے بھی آگے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ تو چونکہ کسی کو تکلیف دینا یہ ایک حرام کام ہے، اور خوشی سیلیبریٹ کرنا یہ ایک زیادہ سے زیادہ جائز آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ تو کسی جائز کام کے لیے کسی حرام کام کرنے کی اجازت شریعت مطالعہ میں نہیں دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے محلے داروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کسی فعل سے، میرے کسی کام سے میرے محلے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے